یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا. دیکھیے قیامت کا دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا. فیقول، تو کہے گا ماذا اجبتم، ماذا اجبتم، بتاؤ تمہیں کیا جواب دیا گیا. رسولوں کو جمع کرے گا اللہ تعالیٰ جو کہ معصوم ہیں، اپنے مشن میں کبھی ناکام نہیں ہوتے. ہاں ایک امتی ہو، ہاں ایک امتی بھی نہ ہو، پھر بھی وہ اپنے مشن میں کامیاب، ان کو جمع کرے گا. اللہ ان سے پوچھے گا بتاؤ ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا جب میرا پیغام تم نے امت کے سامنے پیش کیا، اپنی اپنی امتوں کے سامنے پیش کیا، تو تمہیں کیا جواب دیا گیا. اللہ تعالیٰ رسولوں سے اکٹھا بھی پوچھے گا اور الگ الگ بھی پوچھے گا. سب رسولوں سے اکٹھا بھی پوچھے گا، الگ الگ بھی رسولوں سے پوچھے گا. بتائیے ہم لوگوں کی کیا حالت ہوگی. وہ نبی تو معصوم ہے، وہ تو مشن میں ناکام نہیں ہوتے. ہم لوگ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ ہم کس درجے کی تیاری میں ہیں، ہم اس آخرت کے سفر میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہ بات، ہم اس آخرت کے سفر میں کہاں پر کھڑے ہیں، یہ ہم سب کو اپنے گریج بان میں جھانک کر بار بار دیکھنا ہوگا. ایک دن کا عمل نہیں ہے محاسبہ، ایک دن کا عمل نہیں ہے، یہ بار بار کرنے کا عمل ہے. بار بار کرنا ہے تاکہ اصلاح ہو جائے. اصلاح آسان نہیں ہے. انبیاء اس لیے دنیا میں آتے ہیں اصلاح کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے کہ وہ ایک دسترخوان مائدہ اتارے. تو انہوں نے پہلے انکار کیا کہ یہ مناسب نہیں. کہا نہیں جی آپ اللہ سے دعا کریں، آپ اللہ سے دعا کریں. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہم اے اللہ، ربنا ہے ہمارے پروردگار، انزل علینا مائدۃ من السماء، تو آسمان سے ایک دسترخوان اتارے. معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہو سکتے، خود دعا مانگ رہے. اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے پروردگار، انزل علینا تو اتار ہم پر، مائدۃ من السماء آسمان سے دسترخوان. جو دعا مانگتا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ قادر نہیں ہو سکتا، وہ بے بس ہوتا ہے، وہ بے بس ہوتا ہے، وہ محتاج ہوتا ہے، اسے ضرورت ہوتی. اس لیے انہوں نے دعا کی، اس لیے انہوں نے دعا کی. تو الہ نہیں ہو سکتے. تکون لنا عید لاولنا و آخرنا، کہ وہ دن ہمارے لیے عید بن جائے. بعض لوگوں نے اس آیت کے ٹکڑے سے یہ استدلال کیا ہے، یعنی عید مائدہ سے عید میلاد النبی پر استدلال کیا کہ اگر مائدہ کے اترنے کا دن عید ہو سکتا ہے تو عید میلاد النبی بھی جائز ہے، منائی جا سکتی. یہ قیاس فاسد ہے. ایک تو شریعت الگ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ ہے، اور پھر ہماری نبی علیہ السلام کی شریعت الگ ہے. پھر ہماری شریعت میں ذکر نہیں ہے. پچھلے جو احکام، پچھلی شرائع کے جو احکام چلے آ رہے ہیں، جو اسی طرح سے چلے آ رہے ہیں، جس میں ذکر ہو، وضاحت ہو کہ یہ منسوخ ہے، یا وضاحت کی جائے تو پھر علم ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نبی ہیں، بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی. انہوں نے کہا، وہ چونکہ رسول تھے، ان کی سنت تھی، انہوں نے کہا کہ وہ عید کا دن بن جائے، ٹھیک ہے، ان کے لیے عید ہے. ہمارے لیے اگر یہ عید ہے تو 23 سال میں نبی علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں بنائی. صحابہ کرام نے 30 سال، خلفائے راشدین کا دور ہے، انہوں نے بھی، بعد میں بادشاہت ہے، ملوکیت ہے، انہوں نے بھی نہیں بنائی. یہ 13ویں صدی میں عراق میں اس کا آغاز ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اللہ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اتار دیتا ہوں، دسترخوان اتار دیتا ہوں، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے انکار کیا تو میں پھر ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں کسی نے ایسا عذاب نہیں دیا. معلوم ہو گیا ہوا، اس آیت سے یہ معلوم ہوا، جب اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش کرے تو شکر بھی کثرت سے کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے، مسلسل نعمتیں عطا کرے، تو شکر بھی کثرت سے کرنا چاہیے. قلیل شکر نہیں، کثرت سے شکر کرنا چاہیے، سراپا شکر بن جانا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برسنا شروع ہو جائیں
اس آیت سے یہ معلوم ہو کہ تنبیہ اس لیے ہے، پھر کفر نہیں کرنا اگر میں نے مائدہ اتار دی۔ اس مائدہ کے بارے میں امام شوکانی، ابن جریر وغیرہ وہ لکھتے ہیں کہ مائدہ اترا تھا، دسترخوان اترا تھا، اس میں روٹیاں تھیں، 7 روٹیاں تھیں اور مچھلی تھی، اور ساتھ یہ تنبیہ کی تھی کہ اسے چھپانا نہیں ہے، اسے چھپانا نہیں ہے۔ ان میں سے کسی ایک ساتھی نے چھپا دیا تو وہ پھر بند ہو گیا، یہ ایک رائے ہے۔ دوسری رائے قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ اتنا سخت حکم نازل ہوا تو وہ لوگ ڈر گئے، پھر انجیل جو عیسائیوں کی کتاب ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی ذکر نہیں ہے، پوری انجیل میں مائدہ کا ذکر نہیں ہے، بہرحال یہ دونوں آراء اس کے بارے میں موجود ہیں، مائدہ کے بارے میں۔ فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یعنی یہ دن ایسا ہے، قیامت کا دن، کہ جس دن ینفع فائدہ دے گا، الصادقین سچ بولنے والوں کو، صدقہم ان کا صدق، دنیا میں جو آج سچ بولتے ہیں، ان کو ان کی صداقت قیامت والے دن فائدہ دے گی۔ اس کی تفصیل عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے لکھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ھذا یوم ینفع موحدین توحیدہم، یعنی یہ دن ایسا ہوگا قیامت کا دن کہ جس دن توحید پرستوں کو ان کی توحید فائدہ دے گی۔ دیکھیے دین اسلام کی بنیاد توحید ہے، اصل الاصول توحید ہے، توحید کا دائرہ ہے، توحید کے دائرے سے بغیر کوئی نیکی نہیں۔ اگر عقیدہ توحید میں سقم ہے، جھول ہے، نقص ہے، کوئی نیکی نہیں۔ اگر بنیاد صحیح نہیں ہے، توحید کا فہم نہیں ہے، توحید کو سمجھا نہیں ہے، تو نیکیاں ضائع آ جائیں گی، سب نیکیاں ضائع آ جائیں گی۔ تو توحید کو سمجھنے کے بعد نیک عمل شروع ہوتا ہے، تو فرمایا اس سے مراد حقیقت میں توحید ہے۔ سورہ انعام، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیرے اور روشنی بنائی۔ اس آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے سے وجعل الظلمات والنور مجوسیوں کا رد ہوتا ہے، آتش پرست مجوسی، ان کے یہاں 2 خدا تھے، یزدہ اور اہرمن۔ یزدہ نیکی کا خدا، نور کا خدا تھا، اہرمن بدی کا خدا، اندھیروں کا خدا تھا، بدی کا خدا اور اندھیروں کا خدا تھا۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وجعل الظلمات والنور، اور اللہ تعالیٰ نے اندھیروں کو بنایا اور نور کو بنایا۔ نور ایمان ہے، نور ایمان واحد لے کر آیا، قرآن واحد لے کر آیا۔ الظلمات اندھیرے، ایک نہیں کئی گمراہیاں، کئی اندھیرے، جمع کا صیغہ لے کر آیا۔ بڑی اہم بات اس کے بعد اگلی آیت، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وحدت الوجود کے صوفیہ جو قائل ہیں کہ ایک ہی وجود ہے، دنیا میں ایک ہی وجود ہے، انسانوں میں بھی اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، یہ وحدت الوجود، ایک ہی وجود ہے۔ وہ دلیل یہ قرآن کی آیت دیتے ہیں، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 2، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یہی ترجمہ ہے اس کا یہی ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یہاں ساتھ نہیں لکھا ہوا کیسے، من حیث العلم، من حیث القدرت، ما یلیق بشانہ، یہاں ذکر نہیں ہے۔ بڑی اصولی بات ہے، قاعدے کی بات ہے، یہ ذرا سمجھیں۔ قرآن کریم میں 2 قسم کی آیات ہیں، محکم اور متشابہ۔ تو محکم متشابہ آیات کا معنی محکم آیات کی طرف پھیرنا چاہیے جب سمجھنا ہے۔ اب سورہ زخرف میں اس کا جواب ہے، وضاحت وہاں پر کی ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ
وفی الارض الہ، اور اللہ وہ ہے جو آسمان میں الہ ہے اور زمین میں الہ ہے۔ اس آیت کی وضاحت ہوگی۔ اور اللہ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن نے دوسرے مقام پر واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الہ وفی الارض الہ، اور آسمان میں بھی اللہ معبود ہے اور زمین میں بھی اللہ معبود ہے۔ یہ وضاحت ہوگی، عبادت کے لائق زمین میں بھی اللہ ہے اور آسمانوں میں بھی اللہ ہے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک میں موجود ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں۔ قرآن اس کی تردید کر رہا ہے، قرآن اس کی تردید کر رہا ہے۔ تو متشابہ آیات کو سمجھنے کے لیے ایک قاعدہ یہ ہے کہ اس کا جو معنی ہے وہ محکم آیات کی طرف پھیرا جائے، وہ محکم آیات کی طرف پھیر دیا جائے، اس سے آیت کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اب انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان پر اعتراضات کیے جاتے تھے، مختلف اعتراضات لوگ کرتے تھے۔ یہ کیسی بات ہے کہ ہمارا جیسا انسان ہے، یہ پیغمبر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ نبیوں کے دشمن بڑے بڑے لوگ ہوئے، اس وقت کے جو بااثر لوگ تھے، وہ قوم کے جو بااثر لوگ تھے، وہ نبیوں کے دشمن بنتے تھے۔ کہتے یہ کیسی بات، کل تک ہم لوگوں میں رہا، ہمارے سامنے جوان ہوا ہے، یہ اب کہتا میں نبی ہوں۔ تو وہ فرشتہ نبی ہوتا تو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں اگر فرشتہ بھیج دوں تو مان لو۔ اب جب فرشتہ آئے گا، اگر فرشتہ اپنی اصل صورت میں آئے گا تو انسان تحمل نہیں نہ سکتا، اسے دیکھ نہیں سکتا، بڑی دہشت ہے، بہت واقع ہو جائے گی، مر جائیں گے لوگ، اسے دیکھ کر مر جائیں گے لوگ۔ فرشتے کی بڑی ہیبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 2 بار دیکھا ہے، ایک بار زمین پر، ایک بار آسمان پر، فترۃ الوحی میں۔ جب پہلی وحی آئی اور تقریباً 2 سال کے قریب کا زمانہ تھا، تو آپ وہ جا رہے تھے، اوپر دیکھا ہم نے کرسی ہے اور پر ہیں، چھا گئے ہیں، آسمان پر چھا گئے، سارے آسمان پر چھا گئے، 600 پر ہے جبرائیل علیہ السلام کا، حدیث میں بڑا جلال ہے، بڑا روح، فرشتوں کا سردار ہے۔ تو فرشتے کو جب نبی بنا دیا اور وہ فرشتہ ہی اسی طرح سے اپنی اصل شکل میں آیا تو لوگ مر جائیں گے دیکھ کر اس کو۔ وہ نمونہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کا پیغام کیسے پھیلائے؟ چلیں ٹھیک ہے، نہیں مرتے لوگ، زندہ رہتے ہیں۔ اب فرض کریں پانی نہیں تو وہ فرشتہ نبی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں سے 500 میل کی مسافت پر سمندر ہے، میں جا کر وضو کر رہتا ہوں، وہ چند سیکنڈ میں جا کے وضو کر رہے ہیں۔ نوری مخلوق ہے وہ، تو آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، منٹوں میں آئیں گے، آسمان پر آتے ہیں جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 2 منٹ میں جا کے وضو کر کے آتا ہوں، تو لوگ کیسے جائیں گے وضو کرنے کے لیے؟ کیسے متبع اس کی اتباع کیسے کریں گے؟ کیسے نمونہ بنے گا وہ؟ تو نمونہ نہیں بن سکتا۔ اگر فرشتہ انسانی شکل میں آئے گا تو پھر بھی اعتراض ویسے ہی ہے کہ اس کے لیے کوئی فرشتہ اتارے جو بتائے کہ یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے۔ تو قرآن کا بیان عقل سلیم کو بہت اپیل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اس قوم میں سے ہی بھیجا، ان لوگوں میں سے بھیجا تو انسان تھا، ان کے لیے نمونہ بن سکے۔ کوئی شخص فوت ہو جائے تو کیسے رونا ہے، غم کا اظہار کیسے کرنا ہے، خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، کیونکہ وہ پیغمبر بھی انسان ہے، وہ کہ وہ عام لوگ نہیں ہوتے، کائنات میں ان سے بہتر نفوس نہیں ہے، روئے زمین پر انبیاء سے بہتر نفوس نہیں ہے، ان کے اخلاق، ان کی عادات بڑی پختہ ہوتے ہیں، براہ راست وحی کے ذریعے ان کی تربیت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ انسان ہوتے ہیں، انہیں بھوک لگتی ہے، انہیں پیاس لگتی ہے، وہ رو پڑتے ہیں، وہ خوش بھی ہوتے ہیں، تو وہی نمونہ بن سکتے ہیں، ان کے سوا کوئی اور نمونہ نہیں بن سکتا۔ دلیل دی اللہ تعالیٰ نے آیت کے چھوٹے ٹکڑے میں، الہ کی دلیل ہے، ہر طرح کے شرک کا رد ہے، غیر اللہ کے سوا جس کو الہ بنایا جاتا ہے رد کر دیا قرآن نے۔ کیسا خوبصورت طرز بیان ہے۔ کل کہہ دیجیے اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم۔ آپ کہہ دیجیے اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا، کہ اللہ کے سوا اتخذ ولیا، میں دوست بناؤں، میں مددگار بناؤں، فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کر اس کے سوا
میں کسی اور کو اپنا حامی مددگار دوست بنا لوں. وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ اللہ کھلاتا ہے. وَلَا يُطْعَمُ، اسے کھلایا نہیں جاتا. معلوم ہوا الہ وہ ہے جو کھلاتا ہے. اس جیسا کسی کا دسترخوان نہیں ہے، اس جیسا کسی کا دسترخوان نہیں. وہ ہر مخلوق کی روزی کا سامان کرتا ہے. دیکھیے خشکی اور سمندر میں کتنی مخلوق ہم نہیں جانتے، آج تک نہیں جانتے. ڈسکوری ہو رہی ہے، معلومات آتی ہیں، انٹرنیٹ پر آ جاتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں. سمندر میں کتنا جانور ہے ہم نہیں جانتے. مچھلی کی تعداد کتنی ہم نہیں جانتے. ایک بڑی مچھلی، بڑی مچھلیاں گہرے پانی میں رہتی ہیں، وہ کتنا کھاتی ہیں ہم نہیں جانتے. ان سب کو اللہ روزی دیتے ہیں. کیڑی چونٹی معمولی سا حشرہ ہے، اس کو اللہ روزی دیتے ہیں. انسان اور جن یہ مکلف مخلوق ہے ان کو روزی نہیں دے گا. ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے جس کام کے لیے اس دنیا میں پیدا ہوئے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر یہ مقصد ہم بھول جائیں گے پھر بہت بڑا خسارہ ہے. ایسے خسارے کا سامنا ہے کہ اس جیسا کوئی خسارہ نہیں، اس جیسی کوئی شکست نہیں، اس جیسی کوئی ناکامی نہیں. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو کیسے پہچانا. جب غور و فکر کیا مظاہر فطرت پر، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. جب رات چھا گئی ستارے کو دیکھا، کہا یہ میرا پروردگار ہے. جب وہ غروب ہو گیا، ڈوب گیا. افلا کہتے ہیں ایک چیز جو پہلے دکھائی دے رہی ہے بعد میں دکھائی نہ دے. ایک چیز جو پہلے دکھائی دے رہی ہے بعد میں وہ دکھائی نہ دے. اب ستارے دکھائی دے رہے ہیں پھر بعد میں وہ دکھائی نہیں دیتے. جب دن آ جائے تو دن کی روشنی میں وہ دکھائی نہیں دیتے. فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا، کہا تو کہا لا احب الآفلین، میں محبت نہیں کرتا، میں پسند نہیں کرتا جو ڈوب جائے غروب ہو جائے، میں اسے محبت نہیں کرتا. فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو روشن دیکھا، کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، بس جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا یہ میرا پروردگار ہے، یہ میرا پروردگار ہے، یہ میری رہنمائی نہیں کر سکتا. اسی طرح سے جب سورج کو دیکھا جو اس سے بڑا ہے وہ بھی اسی طرح سے غروب ہو گیا، کہا یہ پروردگار نہیں ہو سکتا. کیوں کہا یہ نہیں ہو سکتا؟ کیا وجہ ہے بار بار کہہ رہے تھے یہ نہیں ہو سکتا؟ اب جب ستارے چاند سورج یہ غروب ہو جائیں گے، ایک مخصوص وقت میں دکھائی دیتے ہیں، اس کے بعد دکھائی نہیں دیتے. معلوم ہوا کہ یہ کسی اور کے تابع ہیں، کسی اور کے حکم کے پابند ہیں. یہ مغلوب ہے، غالب نہیں ہے. یہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. تو جو الہ ہے وہ مغلوب نہیں ہوتا، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ مملوک نہیں ہے. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ پروردگار ہے، وہ رب ہے. یاد رکھیں. تو یہ میرا الہ نہیں ہو سکتا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. اس طرح سے اللہ کو پہچانا ہونا. قرآن ذکر کرتا ہے اس کائنات کا سب سے بڑا سچ توحید ہے. اس روئے زمین پر سب سے بڑا سچ یاد رکھیں توحید ہے، عقیدہ توحید ہے. عالم کون کا عقیدہ توحید ہے. یہ سورج چاند ستاروں کا عقیدہ توحید ہے. اور ہم مکلف مخلوق ہیں، ہم سے مطلوب ہے توحید کو سمجھنا، اس کو اختیار کرنا. سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے لیے، عقلی دلیل ہے، کوئی دلیل نہیں شرک کی. سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے اس الہ کو چھوڑ کر جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور اپنی مخلوق کی وہ روزی رسانی کر رہا ہے، ان کی ربوبیت کر رہا ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنا دیا جائے، اس کی ربوبیت میں شریک کیا جائے، اس کی صفات میں شریک کیا جائے، اس کی ذات میں شریک کیا جائے. اس سے بڑا کوئی روئے زمین پر گناہ نہیں، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے. یاد رکھیں قرآن ذکر کرتا ہے 18 نبیوں کو اکٹھا ذکر کیا. 18 نبیوں کا قرآن کریم میں تقریباً 24-25 اختلاف کے ساتھ، ایک نبی کے 2 نبی میں اختلاف ہے، 25 نبیوں کا تقریباً ذکر. سورہ انعام میں 18 نبی اکٹھے ذکر کرنے کے بعد فرمایا، 18 نبی اکٹھے ذکر کرنے کے بعد فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا، ولو اشرکوا، اگر یہ سب نبی بھی شرک کریں
لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں یہ تعلیق بالمحال ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی شرک کرے، نبی تو کوئی بڑا گناہ نہیں کرتا، ایسا نہیں ہو سکتا نبی شرک کرے۔ ایک دو نہیں، 18 نبیوں کے بارے میں بیان کیا کہ یہ بھی اگر شرک کریں، یہ بھی اگر مشرک بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال۔ سوئی کے اس معمولی سوراخ میں سے کیا اونٹ کو گزارا جا سکتا ہے؟ نہیں گزارا جا سکتا۔ ہاں اللہ چاہے تو گزار سکتا ہے، ویسے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر نبی بھی ایسا کام کریں گے اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا، تو ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری کیا بساط ہے؟ ہم گناہ گار لوگ ہیں، اللہ کے سامنے اکڑتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے اکڑتے ہیں، ہم لوگ اس کی بات نہیں مانتے، گستاخی کرتے ہیں، دین کو کھیل بنا لیتے ہیں، دین کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ وہ حلیم ہے، بردبار ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ کچھ نہیں کہتا، زندگی میں ڈھیل دیتا ہے۔ قانون امہال ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ڈھیل دیتا ہے، بہت ڈھیل دیتا ہے۔ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو دیکھ سکتے ہیں دنیا میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے چاہا اللہ کو دیکھنا، اللہ نے فرمایا میری تجلی اگر یہ پہاڑ برداشت کر لے گا تو دیکھ لینا۔ تو کیا سلوک ہوا، کیا ہوا اس پہاڑ کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی؟ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بڑے طاقتور نبی ہیں، بڑھاپے میں بھی صحت مند تھے، جب بوڑھے بھی ہو گئے، غالباً 110 سال عمر ہے غالباً، اس وقت بھی صحت مند تھے، بھوکا مارا بندہ مر گیا، طاقتور تھے، صحت مند تھے، گر پڑے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نے دنیا میں وہ آنکھ نہیں بنی، ہماری اس آنکھ میں وہ روشنائی، وہ بینائی نہیں ہے جو اللہ کو دیکھ سکے، تو اللہ کے جلوہ کی تاب لا سکے، وہ آنکھ نہیں بنے، یاد رکھیں، روئے زمین پر وہ آنکھ نہیں ہے۔ ہاں جنت میں دیکھیں گے، جنت میں اللہ کا دیدار ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، بڑی بہترین نعمتیں، عجیب عجیب نعمتیں۔ میں آپ سے عرض کیا تھا کہ جنت کی خاتون بس ایک جھلک، بس ایک نظر ڈال لے دنیا، دنیا ساری روشن ہو جائے گی اور خوشبو سے مملو ہو جائے گی، بھر جائے گی خوشبو سے، بس ایک نظر ڈال لے۔ اتنی خوبصورت ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بنائی ہے، تو جس کی مخلوق اتنی حسین و جمیل ہے، وہ خود بذات اتنی خوبصورت ہو، اس کے حسن کے کیا کہنے، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، زبانوں میں الفاظ نہیں ہیں، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، زبان کو سلیقہ نہیں رکھتی کہ جو اللہ کے حسن کو بیان کرے۔ تو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، اور جب جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا تو وہ جنت کی دوسری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اللہ کا دیدار ایسی نعمت ہے، تو دنیا میں انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر بڑی اہم بات کی ہے کہ جو جھوٹے معبود ہیں انہیں برا بھلا مت کہو، ان کو برا بھلا مت کہو۔ اگر تم کفار کے جو جھوٹے معبود ہیں انہیں برا بھلا کہو گے تو وہ تمہارے سچے معبود کو گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، اس بات کو سمجھ لیں۔ لیکن جھوٹے معبودوں کی عاجزی، درماندگی، بے بسی بیان کرنا یہ سب و شتم نہیں ہے، یہ سب نہیں ہے، یہ گالی دینا نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ بے بس ہیں، بے کس ہیں، وہ درماندہ ہیں، وہ عاجز ہیں، وہ بت کچھ نہیں کر سکتے، وہ کسی کو روزی نہیں دے سکتے، وہ مشکل کشائی نہیں کر سکتے، وہ حاجت روائی نہیں کر سکتے، وہ خود بے بس ہے، وہ تو خود مٹی نیچے چلے جائے گا، خود کیا کر سکتا ہے کسی کے لیے؟ اس کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے وہ کھا نہیں سکتا، اس کے کھانے پر مکھی بیٹھے وہ دور نہیں کر سکتا، وہ کسی کی کیا حاجت روائی کرے گا، وہ کسی کی کیا مشکل کشائی کرے گا، وہ کسی کی حاجت کو سن نہیں سکتا۔ تو یہ سب نہیں ہے، یہ گالی دینا نہیں ہے، یہ اس کی بے بسی بیان ہو رہی ہے، یہ اس کا بہت بڑا نقص اور عیب ہے۔ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، اس کو حاجت روا مان لیا، اسے مشکل کشا مان لیا۔ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ آسمانوں پر ہے، تو مشکل کشا ہے۔ نبی سے مطالبہ کیا معجزے کا، فرمایا معجزہ جو ہے قل انما الآیات عند اللہ، معجزہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں ہے معجزہ، نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
اور معجزے دیکھ کر ایمان نہیں لانا، دلائل کی اتباع کرنی ہے۔ معجزے کے مطالبے سے ایمان نہیں آتا، نہیں آیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم اونٹنی کا مطالبہ کیا، وہ پہاڑوں سے نکل آئی، فرمایا ایک دن اس کی باری ہے پانی پینے کی، اسے کچھ نہیں کہنا، تنگ نہیں کرنا، ایک دن تمہاری باری، ایک دن اس کی باری۔ دیکھیے ان کی ڈٹائی اور سرکشی دیکھی، ٹانگیں کاٹ ڈالی اس کی، اللہ نے تباہ کر دیا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے رہنا چاہیے، یہ دانائی کی بات ہے، یاد رکھیں، اس سے بڑھ کر کوئی دانائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جھکے رہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں راز و نیاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھا دے، اس سے مانگنے کا سلیقہ سکھا دے، اسے توبہ کرنے کا سلیقہ سکھا دے۔ ہمارے